جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرس۔ آپ کو میں پہلے ایک کلپ دکھاتا ہوں، آپ یہ کلپ دیکھیے۔ ویئرس آپ نے یہ کلپ دیکھا، ساتھ ساتھ اس کی تصاویر چل رہی ہیں۔ یہ جو خاتون ہیں بڑے دھڑلے سے، بڑے اطمینان سے، کانفیڈنس سے، جیسے ورلڈ کپ جیت کے آئی ہیں، جیسے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں ان کا بہت بڑا کوئی رول ہے، جیسے کوئی انہوں نے ایڈز کا علاج دریافت کر لیا ہے، بڑے کانفیڈنس سے، پروٹوکول سے جو کراچی کی ایک کورٹ میں پھر رہی ہیں، عدالت میں پھر رہی ہیں، واک کر رہی ہیں، ٹہل رہی ہیں، سن گلاسز لگا کر، ماسک پہن کر، اور پھرنے میں بھی ان کے جس طرح کی کیٹ واک کا انداز آ رہا ہے جیسے کوئی ماڈل ہے۔ یہ کون آپ کو لگتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ خاتون آپ کو لگتا ہے شاید کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہو، کوئی ایس پی صاحبہ ہوں، کوئی ایم پی اے ہوں، کوئی ایم این اے ہوں، کوئی منسٹر ہوں، کوئی بہت بڑی سماجی و سیاسی شخصیت ہوں، کوئی بہت بڑی وہ چیریٹی کرنے والی، ڈونیٹ کرنے والی شخصیت ہوں۔ اگر تو آپ کے ذہن میں اس طرح کی کوئی خاتون آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے تھانے کلچر کو اور پاکستان کے عدالتی نظام کو نہیں سمجھ سکے۔ یہ پاکستان کی بدنام زمانہ، بالخصوص سندھ کی بدنام زمانہ خاتون انمول عرف پنکی ہے، بلکہ ان کے لیے لفظ خاتون یوز کرنا، یقین کریں خدا کی قسم، لفظ خاتون کی بے عزتی ہے۔ میں کسی خاتون کو بے توقیر نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے وہ لفظ یوز کرنا۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے نوجوان نسلوں کی زندگیاں برباد کرنا۔ جیسے میں ان چیزوں کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرا پروگرام میرے چھوٹے بہن بھائی، بڑے بزرگ دیکھتے ہیں، یعنی غیر ممنوع، یعنی جو پروہیبٹڈ پروڈکٹس ہیں، آپ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جس کی لت انسان کو لگ جاتی ہے، یہ یونیورسٹیز میں وہ پرووائڈ کرتی ہیں، ایک کالجز میں کراچی کی وہ پرووائڈ کرتی ہیں، اور 15 سالوں سے کر رہی ہیں۔ کلفٹن، وہاں جو اور بھی جتنے بھی پوش علاقے ہیں کراچی کے، سی ایریا کے پاس پر جو بڑے بڑے آپ کو فلیٹس، جو امیروں کے علاقے آپ کو کراچی کے لگتے ہیں، یہ وہاں پر وہی چیزیں پرووائڈ کرتی تھی۔ وہاں جو ڈانس پارٹیز ہوتی تھی، وہاں جو کلب ہیں، جو نائٹ کلبز ہیں، یہ سب چیزیں وہاں پہ پرووائڈ کرتی ہیں۔ اب ان کو پتہ نہیں کس کو غیرت آئی، کس کو خوف خدا آیا، انہوں نے اس کو گرفتار کیا۔ لیکن جس طرح یہ اس کورٹ میں پھر رہی ہیں، اور وہ پولیس والا جس کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ خدا کی قسم میں تمہاری جگہ ہوتا نا، میں وردی اتار کر اس وردی سے معافی مانگتا جس کو تم نے بے توقیر کیا، جس طرح تم اس کو راستہ بتا رہے ہو، جس طرح تم اس کو پروٹوکول دے رہے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں کوئی خوف خدا نہیں آیا کہ عام آدمی کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، جن کی کوئی سسٹم میں سے نہیں ہے، ان کو تو تم لوگ گالیوں سے کم بات نہیں کرتے، گالیاں دیتے ہو، مغالطات بکتے ہو، ان کے گھروں کی چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہو، ان کی ماں بہن بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں، ان کے بیٹوں کی کوئی عزت نہیں ہے، سفید داری والوں کی عزت نہیں ہے۔ یہ پورے کا پورا جو ہمارا سٹرکچر ہے، آپ لاہور میں آ جائیں، ٹریفک پولیس والے کیسے ڈیل کرتے ہیں، یہ پیرا فورس والے کیسے ڈیل کرتے ہیں، یہ کارپوریشن والے کیسے ڈیل کرتے ہیں، کراچی کی اب ہم بات کر رہے ہیں، وہاں پر پورے کے پورے ملک میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، میرا ان سے ایک سوال ہے کہ اگر عام آدمی کے ساتھ، شرفا کے ساتھ، ریڑھی بان کے ساتھ، محنت کش کے ساتھ، جس کی سسٹم میں سے نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر گالیاں پک کے بات کرنی ہے، ان کو گالیاں دینی ہیں، ان کو بے توقیر کرنا ہے، تو یہ لوگ، یہ ایسی خواتین جو اس ملک کے لیے ناسور ہیں، جو اس ملک کے لیے کینسر ہیں، بلکہ پھر میں معذرت چاہوں گا اس کے لیے خاتون کا لفظ میں نے استعمال کیا، میں کہوں گا ایسی چڑیلیں جو اس ملک کے لیے ناسور ہیں، جو نوجوان نسلوں کی زندگیاں جنہوں نے ختم کر دی، جنہوں نے ان کو بری لت پہ لگا دیا، ان کو آپ اس طرح کا پروٹوکول دیتے ہیں، اور جب یہ بات میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جاتی تو کہتے ہیں جی ایڈیشنل آئی جی صاحب نے، فلانے نے نوٹس لے لیا۔ عام آدمی کے تو آپ اس کے شاپر سروں پہ چڑھا دیتے ہیں، اس کو ہتھکڑیاں آپ لوگ ڈالتے ہیں، اس کو آپ لوگ دھکے دیتے ہیں، اس کو آپ لوگ 6 گھنٹے گرمی میں بند رکھتے ہیں۔ ایک گاڑی میں جب آپ ان کی کورٹ میں پیشی ہوتی ہے، آپ کو پتہ آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں حبس کے موسم میں، لیکن اس کے ساتھ آپ ایسے سلوک کر رہے ہیں جیسے میں اب کیا کہوں، تاریخ پاکستان میں اس کا کوئی بہت بڑا رول ہے۔ میں کہتا ہوں وہ پورے کے پورے سسٹم کو معطل ہو جانا چاہیے، اس شخص کو بھی معطل ہو جانا چاہیے، اس کو ریزائن کر دینا چاہیے جس نے اس پولیس والے کو نوکری میں بھرتی کی ہے۔ یہ پولیس والا مجرم ہے، اس نے ہماری نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ جو ہو، جب اس طرح کی حرکتیں کرو گے جیسے انمول عرف پنکی کرتی ہے، تو آپ کو پروٹوکول دیا جائے گا۔ آپ اپنے حق کی بات کرو گے، آپ سچ پہ بات کرو گے، آپ کسی کی کرپشن کو بے نقاب کرو گے، آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا جائے گا۔ اس سے زیادہ بڑھ کر، اس سے زیادہ تکلیف دہ کسی نوجوان کے لیے، کسی عام پاکستانی کے لیے کیا وہ مناظر ہو سکتے ہیں؟ اور اس کی آپ نے وہ ویڈیو سنی جس میں یہ کیا کہتی ہے
کہ یہ میری طرح برانڈ نہیں بن سکتے، 4 5 5 6 سے 7 سال سے مجھے پکڑنے کے چکروں میں ہیں، یہ مجھے پکڑ نہیں سکتے. جو میرا پنجابی چ کہندے نے، جو میرا، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، جو میرا پٹنا پٹ لو، میں معافی چاہتا ہوں اس لفظ پر بولنے پر. کہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ملک میں یار 2 نہیں پتہ نہیں کتنے قوانین ہیں کہ ایک عورت جس نے نوجوان، اس کو تو اس طرح عدالت میں آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا کہ باقیوں کے لیے نشان عبرت بن جاتی. وہ پتہ لگتا کہ بھائی یہ کام کریں گے، ان مول فرف پنکی والا کام کریں گے تو ہماری زندگیاں جیرن ہو جائیں گی، ہم اس سسٹم میں سروائیو نہیں کر سکیں گے، ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی. وہ آج جس طرح عدالت میں آئی ہے، وہ میں اب کیا کہوں، ماضی میں بھی ایک ماڈل تھی سندھ سے ہی، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ٹھیک ہے جی، اس کا کیا بنا، اس کے کہاں تک تعلقات تھے. اور اب یہ انمول آ گئی ہے. اس سے پہلے وہ جو جس نے ایک بچے کو نیچے دیا تھا وہ خاتون تھی، وہ ایسے ایسے وکٹری کے نشان دکھا رہی تھی. حضور والا پاکستان میں طاقتور کا اور قانون ہے، کمزور آدمی کا اور قانون ہے. اور یہ یاد رکھیے، جب تک طاقتور اور کمزور کے قانون کو ایک جیسا نہیں کیا جائے گا، ملک میں نا انصاف ہوگا، ہمارے پاسپورٹ کی قدر نہیں بڑھے گی. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر ملیٹریلی، اگر ہمیں سیکیورٹی کے محاذ پر عزت دی ہے تو اس عزت کو ہمیں سمیٹنا چاہیے. معیشت کے میدان میں اور انصاف کے میدان میں ہمیں ڈیلیورنس دینی پڑے گی، ورنہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں یہ ظلم عظیم ہوگا اس ملک کے ساتھ. میں تو بلکہ کہتا ہوں جو ہمارے ملک کے طاقتور ادارے ہیں ان کو اس طرح کی جو غفلت نہیں بلکہ یہ جو مجرمانہ غفلت ہے اس پر سخت نوٹس لینا چاہیے کہ ایسی خاتون کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور کوئی عام آدمی اپنے حق کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. افسوس ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.